جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقتدار سے تحریک عدم اعتماد تک، تحریک عدم اعتماد سے اقتدار سے نکلنے تک، اقتدار سے نکلنے سے 9 مئی تک، اور 9 مئی سے اب تک جو کچھ تحریک انصاف پر بیتی وہ آپ کے سامنے ہے۔ کس کی غلطی ہے، کس نے کہاں غلط فیصلہ کیا، کیا غلط تھا، کیا صحیح تھا، کیا ہونا چاہیے تھا، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس پر بہت دفعہ بات ہو چکی، اور بہت دفعہ بات کی گئی، اور بہت دفعہ بات ہوگی۔ لیکن آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، تحریک انصاف جو اس وقت مشکل ترین حالات سے گزر رہی ہے، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پہلے اٹک اور اب اڈیالہ جیل میں ہیں، اور 200 کے قریب صرف جو مقدمے ہیں وہ عمران خان پر ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری تحریک انصاف کی سیاستدان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ بن گیا ہے، ایک موقع شناس گروپ، پرویز خٹک گروپ بن گیا ہے، ایک ابن الوقت گروپ۔ بہت سارے سیاستدان تحریک انصاف کے جیلوں حوالاتوں میں ہیں، بہت سارے تحریک انصاف کے سیاستدان روپوش ہیں، مفرور ہیں، اور بہت سارے چھپتے پھر رہے ہیں، بہت سارے انڈر گراؤنڈ ہیں یا لو پروفائل ہے۔ صورتحال یہ ہے تحریک انصاف کی کہ ملک کی مقبول ترین جماعت اور ملک کی پاپولر ترین جماعت، مقبول ترین جماعت، اور سب سے زیادہ ووٹ والی جماعت تحریک انصاف، اس وقت ان کے امیدوار گرفتار ہو رہے ہیں، کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، کہیں چھینے جا رہے ہیں، کہیں دیے ہی نہیں جا رہے، کہیں جمع ہی نہیں ہو رہے، کہیں تجویز کنندے گرفتار، کہیں تائید کنندے گرفتار، اور صورتحال یہ ہے کہ بلے کا جو انتخابی نشان ہے اس کے لیے تحریک انصاف عدالتی جنگ لڑ رہی ہے۔ اب میں نے کہا نا کہ اس میں کس کی غلطی ہے، کس نے غلطیاں کی، کتنی تحریک انصاف سے غلطیاں ہوئیں، عمران خان کے کتنے فیصلے صحیح تھے، کتنے غلط تھے، 9 مئی کیا ہے، 9 مئی کا بوجھ کیا ہے، اس پر بہت دفعہ بات ہو چکی۔ آج بات میں نے کرنی ہے کہ مشکل ترین لمحوں میں، کٹھن ترین لمحوں میں تحریک انصاف میں کھڑے کون رہے اور تحریک انصاف سے نکل کون گئے۔ حیرت انگیز طور پر پچھلے 1.5-2 سال میں جو مقدمے، گرفتاریاں، چھاپے، ہتھ کڑیاں، جیلیں، حوالاتیں، جلسے، جلوس، ریلیاں، آنسو گیس پھینٹیاں، تشدد، چادر چار دیواری کا تقدس پامال، انسانی حقوق پامال، بیڈ روموں تک گھروں کی دیواریں پھلانگی گئی، ان تمام جگہوں پہ تحریک انصاف کے مرد، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اکثریت تحریک انصاف کے مرد بھاگ گئے، اور تحریک انصاف کی عورتیں، اکثریت عورتیں کھڑی رہیں۔ بلا شبہ شیری مزاری چلی گئی تحریک انصاف سے، وہ تحریک انصاف کی ان سیاستدانوں میں سے ایک تھیں جو اگریسو تھیں، انتہا پسند پالیسی والی تھی، نکل گئیں۔ ملائکہ بخاری نکل گئی، اندلیب عباس نکل گئیں، مسرت جمشید چیمہ نکل گئیں، فردوس عاشق اوان کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، وہ کہیں ٹکی ہوں تو ان کو نکالا جائے، پرویز مشرف، پھر اس کے بعد کاف لیگ، پھر پیپلز پارٹی، پھر تحریک انصاف، اب استحکام پارٹی، وہ تو جو پارٹی اقتدار میں آنے کے قریب پہنچے گی وہ ان میں شامل ہو جائیں گی، ان کو چھوڑ دیجیے۔ اور بہت ساری تحریک انصاف کی، جیسے میں نے کہا نا، خواتین جو مشکل وقت نہ سہ سکی نکل گئی، بہت سارے مرد تحریک انصاف کے کھڑے رہے، علی محمد خان، اعجاز چودھری، شہریار افریدی، فردوس نقوی، حلیم عادل شیخ، پرویز الہی، شاہ محمود قریشی، اور پنجاب کے وہ گورنر چیمہ صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے رہے، اور ان میں سے پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی تو وہ ہیں کہ جن پر کسی کو توقع ہی نہیں تھی۔ پرویز الہی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی ساتھ مل کے سیاست کی، اور جو عمران خان کو آخری وقت تک سمجھاتے رہے کہ ہمیں صوبائی حکومتیں نہیں توڑنی چاہیے اور فوج کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اور جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جو ہی مشکل وقت آئے گا یہ پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور پرویز الہی وہ سیاستدان پاکستان تحریک انصاف کے آج کل صدر ہیں، وہ ہیں جنہوں نے پی ڈی ایم کی وزارت اعلیٰ چھوڑ کر پی ٹی آئی کی وزارت اعلیٰ قبول کی پنجاب کی۔ اگر پی ڈی ایم کی وزارت اعلیٰ قبول کرتے تو آج بھی ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ ہوتے، یا آج بڑے اچھے حالات میں گھر بیٹھے ہوتے، تو بائی چوائس پی ٹی آئی میں آئے،
کھڑے ہوئے ہیں، 70 سال کے ہیں، بیمار ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، جیل میں ہیں۔ شاہ محمود قریشی جن کے بارے میں جو انتہا پسند نہیں ہے، جن کا 9 مئی میں براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، جو پی ٹی آئی کے ان سیاستدانوں میں سے ہیں جو بیک ڈور فوج سے رابطے میں رہے پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے، تو وہ بھی جیل میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے دونوں کے بارے میں نہیں توقع تھی۔ زیادہ تر خواتین، جیسا میں نے کہا ہے، کھڑی رہی، زیادہ تر مرد بھاگ گئے، اور مرد وہ بھاگ گئے جو بڑے انقلابی بن رہے تھے، بڑے جرت والے، بڑے بہادر، بڑے بڑے ان کے قد کاٹ تھے، جب وقت پڑا تو بولنے نکلے، ایسے بھاگے کہ کسی کی لنگوٹی رہ گئی، کسی کوئی جوتی چھوڑ کے بھاگ گیا، کوئی ٹوپی چھوڑ کے بھاگ گیا۔ مشکل وقت ہے، لیکن جب آپ کو پتا ہے، اب مجھے پتا ہے کہ میں اتنے جوگا ہی نہیں ہوں، تو مجھے یہ دعوے کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، انقلاب، عمران خان کو کوئی ہاتھ لگائے، کسی مائی کی لال کی جرت ہے اور ہم لال قلعے پہ جھنڈے لہرا دیں گے۔ باتیں ہی نہ کرو، اور اگر کی ہیں تو پھر کھڑے رہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کھڑی رہیں زیادہ تر، اور زیادہ تر مرد بھاگ گئے۔ کھڑی کون رہی؟ یاسمین راشد، کینسر سروائیور ہے، جیل میں ہے، جب بھی وہ پیشی پہ آتی مسکرا رہی ہوتی۔ خدیجہ شاہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کی ممبر نہیں تھی، باقاعدہ ممبر بھی نہیں تھی، فیشن ڈیزائنر، مشہور و معروف فیشن ڈیزائنر ہے، سابقہ آرمی چیف کی نواسی ہیں، جنرل آصف نواز کی۔ یہ وہی آصف نواز ہے جن کو نواز شریف نے BMW دینے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے چابی اٹھا کے منہ پہ ماری تھی، اور آصف نواز رسپیکٹڈ آرمی چیف تھے۔ ڈیورنگ سروس کے دوران ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئے۔ ایک تاثر یہ بھی تھا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے، لیکن بہرحال وہ فوت ہو گئے۔ ان کی دوبارہ قبر سے پوسٹ مارٹم بھی ہوا تھا۔ اور خدیجہ شاہ نواسی آصف نواز کی، اور سلمان شاہ جو وزیر رہے ان کی بیٹی ہیں، اور بڑی یعنی ایک ڈیفرنٹ ماحول میں پلی بڑی، جن کو زندگی میں سب وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونے والی فیشن ڈیزائنر، اور اس تحریک انصاف 9 مئی کے بعد پکڑی گئی۔ اب 225 دنوں کے بعد بے گناہ ہو کر چھوٹی ہیں، 225 دن۔ اور اس سے اب ثابت کیا ہوتا ہے کہ سابقہ آرمی چیف کی نواسی ہو کر فوج نے زیرو ٹالرنس رکھی۔ 16 فوجی افسر جن میں لیفٹیننٹ جنرل سے کرنل تک ہیں وہ بھی فارغ ہوئے ہیں، فوج نے اپنے اندر بھی احتساب کیا، لیکن سابقہ آرمی چیف کی نواسی کو نہیں چھوڑا۔ 225 دنوں بعد وہ رہا ہوئی، اور 5 سال بیٹی کو کئی ہفتے نہیں مل پائیں، کھڑی رہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اس کلاس کی خاتون جس نے ساری زندگی کو مشکل ہی نہ دیکھی ہو، وہ جیلوں میں، حوالاتوں میں، پیشیوں پہ، مقدموں پہ، فرش پہ سونا، کمبلوں میں، عجیب و غریب، بہت ہمت کی بات ہے۔ صنم جاوید، طیبہ راجہ، یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھی، ان کی ویڈیوز آ چکی ہیں جو 9 مئی کے حوالے سے یہ کہہ رہی تھی، وہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن کھڑی ہوئی ہیں، یہ حوالات میں بڑی ہمت سے کھڑی ہوئی ہیں۔ زرتاج گل ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور چودھری شجاعت کی بہن سمیرہ الہی، کمال وہ بولی اپنے بھائیوں اور اپنے بھائی اور بھتیجوں کے حوالے سے جو گفتگو انہوں نے کی جب ان کو ہراساں کیا گیا گجرات میں۔ پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی، پیشی ہو، خامن سے جیل میں ملنا ہو، مشکل پولیس کے چھاپے کے دوران گھر میں موجود ہونا ہو، باہر ہوں، پیپر نامزدگی کا وقت ہو، کھڑی رہیں، مضبوطی سے کھڑی رہیں۔ اور عثمان ڈار کی والدہ کمال خاتون ثابت ہوئی، پہلی مرتبہ جب پولیس آئی ان کے گھر، اور جس طرح پولیس نے بدتمیزی اور بد تہذیبی ان کے ساتھ کی، جس طرح ان کو ہراساں کیا، جس طرح دوپٹے کھینچے، دوسری مرتبہ جس طرح گھر کا دروازہ توڑا، گریبان پاڑے، اس کے باوجود جس طرح وہ کھڑی ہوئی ہیں، کمال۔ مجھے فخر ہوتا ہے ایسی ماؤں پہ۔ مائیں سب کی سانجیاں ہوتی ہیں، لیکن میں اس سیالکوٹ پولیس کو کیا کہوں کہ انہوں نے کیا کیا۔ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، مگر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کہ کوئی تھوڑا سا تو شرم اور لحاظ ہونا چاہیے۔ لیکن ان مشکل لمحوں میں وہ کھڑی ہوئی ہیں، اور آج بھی خواجہ سب کو للکار رہی ہیں۔ اور اگر یہ ذہنوں میں رکھ لیجئے گا، کوئی انہونی نہ ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، اگر عثمان ڈار کی والدہ الیکشن میں کھڑی ہو گئی تو خواجہ آصف ہار گئے، سمجھو گئے، تو وہ کھڑی ہوئی ہیں۔
اس کے علاوہ 500 کے قریب خواتین تحریک انصاف کی پچھلے 1.5-2 سالوں سے جنہوں نے ماریں کھائیں، جو پکڑی گئیں، جنہوں نے آنسو گیس سہی، جنہوں نے ڈنڈے کھائے، جو جیلوں حوالاتوں میں کی بھی سیر ہوئی، جن کی جو چند گھنٹوں کے لیے بھی پکڑی گئیں، کریک ڈاؤن میں بھی جو پھنسی رہیں، 500 کے قریب خواتین ہیں۔ اور ایک روبینہ خان خاتون تھی پاکستان تحریک انصاف کی، 3 سال کی اس کی بیٹی تھی، 181 دن وہ جیل میں رہی ہیں، 3 مرتبہ رہا ہوئی، 3 مرتبہ گرفتار ہوئی، 3 سال کی بیٹی اور ماں 181 دن جیل میں ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس ملک کی 11 کروڑ سے زیادہ خواتین ہیں، اور خواتین کا کردار فاطمہ جناح سے لے کر آگے آتے جائیں۔ بے نظیر بھٹو نے نصرت بھٹو نے جب بھٹو صاحب جیل میں تھے یا پھانسی چڑھے، اس کے بعد انہوں نے بڑا ہمت سے کاٹا۔ فاطمہ جناح قائد اعظم کے ساتھ رہیں، اس کے بعد وہ سمبل رہیں، ایک جنرل ایوب کے خلاف بھی وہ انہوں نے الیکشن لڑا، اور کئی خواتین ہیں ہماری اسی طرح جو باہمت ہے، بہت ساری خواتین ہیں۔ میں اگر نام لینا شروع کروں تو میرا خیال ہے گھنٹہ لگ جائے گا، ہر شعبے میں ایسی ایسی خاتون ہیں، خواتین موجود ہیں، اور کئی گمنام ہیں، کئی نامور ہیں، کئی کی قربانیاں سامنے آئیں، کئی کی نہیں آ سکیں۔ لیکن اس لمحے میں جب تحریک انصاف کی خواتین کو پی ڈی ایم والے ناچ گانے والی خواتین سمجھتے تھے، مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں تو مجرے ہوتے ہیں، نواز شریف نے کہا کہ یہاں ڈھول کی تھاپ پہ اپنے مینار پاکستان کے جلسے میں 4 سال بعد آئے خیر سے پاکستان، اور آتے ہی کہا کہ میں کوئی بری بات نہیں کرنا چاہتا، اور ساتھ ہی کہا کہ ڈھول کے تھاپ پہ جو ناچنے والی، اور مولانا صاحب نے مذہبی عالم ہونے کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ مجرہ کرنے والی، اور تتلیاں ان کی جب ہم زمین گرم کریں گے تو تتلیوں کے پار جلیں گے یا پاؤں جلیں گے، وہی جو مولانا صاحب کی تتلیاں ہیں وہ مرد صنف اہن ثابت ہوئی، صنف نازک سے صنف آن بنی۔ مشکل وقت میں پہچانا جاتا ہے کریکٹر کیا ہوتا ہے، مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے بندہ کیسے کھڑا ہوتا ہے۔ جب بڑے بڑے گر پڑے، بڑے بڑے بھاگ گئے، بڑے بڑے غائب ہو گئے، اس وقت ان خواتین کا کھڑا رہنا۔ اور اس ملک میں اکثریت میں بڑا حیران ہوا پی ڈی ایم پہ، مسلم لیگ نون پہ، پیپلز پارٹی پہ، یہ 13-14 جماعتی جو اتحاد تھا اس پہ پہلے بھی کوئی توقع نہیں تھی، لیکن حیرانگی یہ ہوئی کہ ان کو صرف ان کے خیال میں اس ملک میں 2 ہی عورتیں، مریم نواز اور فریال تالپور، جن کی گرفتاری پر دکھ ہونا چاہیے۔ باقی پاکستان تحریک انصاف کی خواتین میرے خیال سے خواتین نہیں ہیں، یا ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز گرفتار ہوئی تو بلاول بھٹو چیخے، ایسے جیسے کپڑے پھاڑتے ہوئے اسمبلی میں چیخ رہے تھے، تم بغیرت ہو، عمران خان کو کہہ رہے تھے، عورتوں کو گرفتار کرتے، اور پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین ڈیسک بجا رہی تھیں، اور بعد میں جسٹیفائی کر رہی تھیں شیری رحمان جیسی عورتیں کہ بغیرت کوئی گالی تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو شیم لیس ہوتا ہے۔ لیکن وہ ساری چپ رہیں جب یہ خواتین تحریک انصاف کی خواتین پر مشکل وقت آیا۔ مریم نواز خود ایک عورت ہے، اور اس وقت ولی عہد ہے نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون میں، کبھی نہیں بولی تحریک انصاف کی خواتین پہ۔ پیپلز پارٹی کو اتنا دکھ بھی نہیں ہوا جتنا ایک جلسے میں آصفہ بھٹو کو ڈرون کیمرہ لگا تھا اس پر، جتنا پوری پیپلز پارٹی کو دکھ ہوا، اتنا کسی خاتون کے تحریک انصاف کی خاتون پہ دکھ نہیں ہوا، خواہ وہ جیل میں ہو، خواہ وہ حوالات میں ہو، خواہ وہ سڑک پہ گری پڑی ہو، خواہ وہ آنسو گیس سہ رہی ہو، خواہ وہ ڈنڈے کھا رہی ہو، کسی خاتون کے حوالے سے انہوں نے گفتگو تک نہیں کی۔ بلاول بھٹو کو اتنا دکھ بھی نہیں ہوا جتنا بہن کو وہ ڈرون کیمرہ لگنے سے دکھ ہوا، اور مسلم لیگ نون کو اور پی ڈی ایم کو اور مولانا صاحب کو اتنا بھی دکھ نہیں ہوا جتنا مریم نواز کے ہوٹل کے کمرے سے کیپٹن صفدر کو کراچی میں گرفتاری کے وقت جتنا ان ساروں کو دکھ ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے یہ سیاستدان ہیں، جھوٹے منافقت کرنے والے، اپنے اینگل، ہر چیز کو اپنے فائدے اور اپنے نقصان میں دیکھنے والے، اور ایسے ہی رہیں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان چیزوں سے بالا تر ہو کے سوچے گا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین 2 سال تقریباً 2 سالوں میں چھاپے ہوں، پرچے ہوں، مقدمے ہوں، گرفتاریاں ہوں، ہتھ کڑیاں ہوں، جیلیں ہوں، حوالاتے ہوں، ڈنڈے ہوں، پھینٹیاں ہوں، تشدد ہوں، آنسو گیس ہو، یا پانی پھینکنا ہو ان پہ، زبان پارک محاصرہ ہو، جلسے جلوس ہوں، گھروں کی دیواریں پھلانگی گئی ہوں، بیڈ روموں میں گھسا گیا ہو، چادریں کھینچی گئی ہوں،
سڑکوں پر گھسیٹا گیا ہو، بچوں کے ساتھ آئیں اور آنسو گیس کھا رہی ہوں، اکثریت خواتین کھڑی رہیں، اکثریت تحریک انصاف کے مرد بھاگ گئے، تحریک انصاف کی خواتین مردوں پر بھاری پڑ گئی، تحریک انصاف کی خواتین نے ثابت کیا کہ وہ صرف عمران خان کی فین کلب نہیں تھی، بلکہ ان کا ایک نظریہ تھا، ایک خیال ہے ان کا، ایک سوچ ہے ان کا، اور وہ صرف عمران خان کو، ایک کرکٹر کو، ایک سوشل ویلفیئر کو، یا ایک مشہور شخصیت کو، یا ایک کرزمے والے شخص کو، یا ایک ہینڈسم آدمی کو، یا ایک سمارٹ آدمی کو دیکھنے نہیں آتی، بلکہ باقی وہ بلیو کرتی ہیں جو کچھ عمران خان کہہ رہا ہے۔ آپ جو سن رہے ہو، آپ اختلاف کر سکتے ہو کہ نہیں ٹھیک نہیں ہے، ہم کسی بھی شخص سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کے نظریے سے، اس کے خیال سے، اس کی سوچ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان خواتین نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی عمران خان جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس پر بلیو کرتی ہیں، اور جو مشکل وقت میں جس طرح عمران خان کھڑا ہوا ہے، بھاگنے گیا پلیٹلیٹس کی کمی کی وجہ سے کہ ہائے میں بیمار ہوں، میں باہر بھیجو، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست، میں بوڑھا ہوں، میں بیمار ہوں، مجھے باہر بھیجو، سپریم کورٹ میں درخواست، میں بوڑھا ہوں، میں بیمار ہوں، مجھے باہر بھیجو، ہائے مجھے گھر کے کھانے دو، ہائے مجھے تو میری دل ڈوب رہا ہے، تو میرا دماغ اڑ رہا ہے، تو میرا فلانا، یا کسی گھر نہیں بیٹھ گیا کسی سیاستدان کی طرح کہ ہائے میری تو کمر میں درد ہے، میں تو اٹھ نہیں سکتا، ہائے میں تو اپنے ہسپتال میں کراچی میں لیٹنا چاہوں گا، میں تو پیشی پہ بھی نہیں آ سکتا، وہ بھی کھڑا ہوا، اور تحریک انصاف کی اکثر خواتین بھی اکثریت خواتین کی کھڑی رہی، اکثریت مرد غائب ہو گئے۔ پاکستان زندہ باد۔